السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تابش سحر صاحب کی ایک تحریر سوشل میڈیا پر بہت زور و شور کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہے اور مسلمانوں کے نفاق کو بھی اجاگر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس تحریر کا نام رکھا گیا ہے الشاۃ العائرہ۔ تابش سحر، آج مسلمان ہند ایک اور صدمے سے دوچار ہوئے ہیں۔ خانہ خدا کی مسماری اور اسی مقدس جگہ پر بت کدے کی تعمیر سے سبھی غمگین اور افسردہ ہیں۔ ان کے چہروں پر اداسی کے نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہیں اس بات کا شدید رنج ہے کہ وہ خدا کے گھر کی حفاظت نہ کر سکے۔ شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، دل میں تڑپ ہے، سسک ہے، بے چینی ہے، غم ہے، غصہ ہے۔ ایسے حالات میں جناب عمیر الیاسی کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ بت کدے کی افتتاحی تقریب میں ان کی شرکت، مسکراہٹ اور تقریر بتاتی ہے کہ موصوف خوش و خرم ہیں، مطمئن ہے اور پر امید ہیں۔ سج دھج کر، بن سور کر اور پوری بشاشت کے ساتھ وہ یوں جلوہ افروز ہوئے جیسے بس آگے بڑھ کر عید کی نماز پڑھا ہی دیں گے اور توحید کی دعوت پیش کر کے اپنی بات یوں ختم کریں گے: تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ مگر آپ نے فرمایا کہ انسانیت کا مذہب تمام مذاہب سے بڑھ کر ہے۔ کیا مذہب اسلام نے ایک بھی ایسا حکم دیا جس سے انسانیت پر حرف آتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ مذہب اسلام کے تمام احکامات اور ان کی ایک ایک شق انسانیت کا احترام کرتی ہے۔ عدل اور اعتدال کا جو سبق اسلام نے سکھایا ہے وہ اس کا حصہ ہے، مگر کسی کو خوش کرنے کے لیے اسی اسلام پر انسانیت کو ترجیح دینا مرعوبیت، مداہنت اور منافقت کی مثال ہے۔ اور ادھر جنہیں خوش کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ انہی کی طرح آستھا، پوجا اور رسم و رواج نہ اپنا لیے جائیں۔ لیکن اس صورت میں اللہ کی ناراضی، غضب اور عتاب طے ہے۔ جس طرح سمندر کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، جس طرح مشرق و مغرب کا وصل ممکن نہیں، اور جس طرح زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح حق و باطل کے درمیان تمیز ضروری ہے۔ حق کی راہ میں دوئی پسندی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں خدا اور صنم کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس ناممکن کام کو انجام دینا چاہتا ہو وہ اس بکری کے مانند ہے جو کبھی اس ریوڑ میں گھس جاتی ہے تو کبھی اس ریوڑ کا حصہ بن جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہر دو جانب سے خوب لطف اٹھائے۔ اسی بکری کو الشاۃ العائرہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس تحریر نے واقعتاً دل چھو لیا ہے اور دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا ہی حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق کو کس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔